السلام علیکم بچوں، کلاس 6 آپ کی اسلامیات کی کلاس ہو رہی ہے دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسیرا، جماعت ششم، مضمون اسلامیات۔ بچوں آج ہمارا جو باب ہے وہ باب 100 میں اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اسوہ حسنہ کہتے ہیں بہترین اخلاق، عمدہ اخلاق۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بہترین اخلاق، عمدہ اخلاق کا نمونہ ہمارے پاس کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم لوگ جو پہلے 2 سبق ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، آج ہمارے پاس تیسرا سبق ہے، غزوہ خیبر۔ سبق کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں غزوہ کسے کہتے ہیں۔ غزوہ جو ہے وہ ایسی جنگ ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ اکرام کے ساتھ شریک ہوئے ہوں، انہوں نے خود شرکت کی ہو، جس جنگ میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ۔ اور خیبر جو ہے وہ عرب کا ایک شہر ہے، اس کا نام خیبر ہے۔ اس مقام پر جو ہے یہ جنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسے غزوہ خیبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں ہم لوگ تعارف، پس منظر، غزوہ خیبر کے حالات و واقعات کیا کیا تھے، خیبر میں کون کون آباد تھا، اور پھر اس جنگ کے جو ہیں وہ نتائج کیا نکلے تھے، یہ سب ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ تعارف۔ جی بچوں، سب سے پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ تعارف۔ خیبر جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو شہر ہے یہ مدینہ منورہ سے 168 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ خیبر میں جو ہیں وہ یہودی قبائل آباد تھے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سخت دشمنی رکھتے تھے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ جو ہے وہ 7 ہجری کو پیش آیا۔ اس سے پہلے بھی کئی جنگیں ہو چکی تھیں، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حنین، فتح مکہ، صلح حدیبیہ۔ یہ تمام واقعات جو ہیں آپ بچوں پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے غزوہ بدر جو ہے وہ 2 ہجری کو پیش آیا، یہ تمام واقعات آپ پڑھ چکے ہو۔ اور اب جو ہے یہ غزوہ خیبر ہے، یہ جو ہے 7 ہجری کو پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ پس منظر۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر جو ہے وہ مکہ میں مظالم جو ہے وہ حد سے بڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کفار نے جو ہے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر لیا تھا، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور مدینہ میں جو تھے وہ انصار آباد تھے، لیکن اس کے علاوہ اور جو قبائل تھے وہ یہودی بھی آباد تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بہت بڑے بڑے قبائل آباد تھے مدینہ میں، جن میں چند ایک درجہ ذیل ہیں: بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودیوں کے جو قبائل تھے وہ بہت زیادہ بڑے قبائل تھے، اور ان 3 قبائلوں کی طرف سے مسلمانوں کو کافی خطرہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ہے وہ قریش کی طرف سے جو خطرہ تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ختم ہونے کے قریب تھا، لیکن جو یہودیوں کی طرف سے خطرہ تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اس لیے اس مقصد کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان یہودیوں کے قبائل کے درمیان ایک معاہدہ طے فرمایا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں نے جو ہے وہ کبھی بھی اس معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری نہ کی، اس عہد کی جو ہے وہ پاسداری نہ کی، بلکہ اس عہد میں جو ہے وہ بدعہدی کی، جس کے نتیجے میں انہیں مدینہ منورہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع نے جو ہے وہ مدینہ منورہ چھوڑ دیا، اور جو بنو قریظہ تھا اس نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں حصہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قبائل تھے یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنے بڑے بڑے قلعے تعمیر کروا لیے تھے، اور ان قلعوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنے لگے تھے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی ان سازشوں کی خبر ملی تو انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار کیا، ٹھیک ہے بچوں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی ان سازشوں کے بارے میں پتہ چلا کہ اس طرح یہودی جو ہے وہ اپنی قلعے میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے تیار کیا، یعنی کہ آپ لوگ جو اپنی دفاع کے لیے تیار ہو جائیں۔
کیونکہ جو قریش کی طرف سے آتا تھا وہ تو کافی حد تک ختم ہو چکا تھا. اب یہودی تھے جن کی طرف سے مسلمانوں کو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور پھر 7 ہجری کو جو ہے وہ خیبر پر حملہ کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. اس غزوے میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 1400 تھی اور وہ لوگ شامل تھے جو صلح حدیبیہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل تھے. ٹھیک ہے. کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 1400 تھی. اچھا جی، اب جو جنگ کے حالات اور واقعات کیا ہیں کہ جب 7 ہجری محرم مہینہ جو تھا وہ اسلامی مہینہ محرم تھا اور 7 ہجری تھی. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ خیبر پر حملہ کرنے کا حکم دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ رواج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ رات کے وقت جو ہے وہ حملہ نہیں کرتے تھے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اور مسلمانوں نے نماز فجر ادا کی اور خیبر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اس وقت جو یہودی تھے وہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے تھے کہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے جو وہ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے جب اچانک اپنے سروں پر جو ہے وہ اسلامی لشکر کو دیکھا تو شور مچانا شروع کر دیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہم پر آ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. خیبر میں یہودیوں کے جو ہے وہ 8 بڑے قلعے تھے. ٹھیک ہے. جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ قلعہ نام تھا اور وہاں پر یہودی نے اپنا جو ہے وہ اسلحہ وغیرہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا. اور جو اس قلعے کا سردار تھا وہ کون تھا؟ مرحب تھا. وہ بھی بہت زیادہ بہادر تھا اور اسے اپنی بہادری پر جو ہے وہ بہت زیادہ ناز تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کس کو ذمہ داری سونپی؟ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ جو ہیں مرحب کا یہ جو قلعہ نام ہے اس کو فتح کر دیں. تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے پہلے میدان میں آئے اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہیں وہ مرحب کے ساتھ لڑے. ٹھیک ہے. مرحب کو اپنی بہادری پر بہت زیادہ ناز تھا لیکن حضرت علی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں نا بچوں کہ وہ کتنے زیادہ بہادر تھے. تو وہ جب میدان میں آئے تو انہوں نے مرحب کے ساتھ صحیح جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کے ساتھ صحیح ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جو ہے ایک ایسی ضرب لگائی یعنی کہ ایسا تلوار کے ساتھ مرحب پر وار کیا کہ مرحب جو ہے وہیں پر ڈھیر ہو گیا، قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب مرحب جو کہ یہودیوں کا سب سے بڑے قلعہ نام کا سردار تھا جب وہ قتل ہو گیا تو یہودیوں نے جب دیکھا تو ان کی حوصلے جو ہیں وہ پست ہو گئے اور وہ خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے. اس طرح یہودیوں کا جو سب سے بڑا قلعہ نام تھا وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ فتح کر دیا. یہودی اس قلعے سے بھاگ کر جو ہے وہ اگلے قلعے جسے قلعہ صحب کہا جاتا ہے وہاں پر چلے گئے، چھپ گئے. مسلمان ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس قلعے میں گئے اور وہاں پر بھی یہودیوں کو جو ہے وہ شکست کھانی پڑی اور یہودیوں کے جو 8 کے 8 قلعے تھے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ فتح کر دیے. یوں مسلمانوں نے جو ہے وہ خیبر سے یہودیوں کو نکال باہر کیا اور پورے خیبر پر مسلمانوں نے قبضہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب جو یہودی مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے ان کے لیے کیا شرائط رکھی تھی کہ اگر آپ ہمارے اس معاہدے پر عمل کرتے ہیں، ہمارے ان شرائط کو قبول کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی جان بخشی کر دیں گے. ٹھیک ہے. وہ شرائط اب کیا تھی کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جو شرائط ہوئی تھی غزوہ خیبر کی فتح کے بعد وہ کیا تھی کہ جو یہودی ہیں وہ اپنے جو ان کا جو مال ہے، جو ان کی باغات ہیں، جو ان کے پاس سونا چاندی ہے وہ سارے کی ساری کس کے سپرد کر دیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری شرط کیا تھی کہ جو خیبر کی جتنی بھی زرعی کھیتی ہے، جتنی بھی پیداوار کا حصہ ہے وہ جو آدھا ہے مسلمانوں کو دیا جائے گا اور جو باقی ہے وہ یہودیوں کو ملے گا. اور تیسری شرط کیا تھی کہ جب تک اللہ کے رسول یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوگی تو یہ معاہدہ قائم رہے گا، نہیں تو
ختم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ شرائط تھیں جو مسلمانوں نے یہودیوں کے سامنے رکھی تھی کہ اگر وہ ان شرائط پر عمل کرتے ہیں تو ان کی جان جو ہے وہ بخش دی جائے گی, انہیں خیبر میں رہنے دیا جائے گا, نہیں تو انہیں خیبر سے نکال دیا جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ کیا ہے, غزوہ خیبر کے نتائج. اب خیبر تو فتح ہو چکا تھا, اب اس کے نتائج کیا تھے؟ اس کے نتائج جو ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں کافی حد تک جو ہیں وہ بہتر تھے. سب سے پہلا نتیجہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ, اچھا یہودیوں پر اور قریش والوں پر جو ہے وہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ قائم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, وہ مسلمانوں سے ڈرنے لگے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنے کی اب ان میں ہمت نہیں رہی تھی. اگلا نتیجہ کیا تھا؟ یہودی جاریت کا خاتمہ, یعنی کہ جو مسلمانوں پر یہودیوں نے ظلم و ستم کیے تھے, جو جاریت تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا. اسلامی ریاست کی حدود میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا تھا, یعنی کہ اسلام جو ہے وہ کئی ریاستوں تک پھیل چکا تھا. اگلا نتیجہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہو گیا تھا, یعنی کہ مسلمان جو تھے وہ کافی پسماندہ تھے, ان کی حالت اچھی نہیں تھی, لیکن غزوہ خیبر کے بعد ان کی خوشحالی میں اضافہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو خیبر جب انہوں نے فتح کیا تھا تو خیبر میں جو ہے وہ کافی کھجوروں کے باغات تھے, تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. مسلمانوں نے جو وہ پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی تھی. اگلا نتیجہ کیا تھا؟ عدل و انصاف. مسلمان جو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا جو عدل و انصاف تھا وہ یہودی دیکھ کر جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئے, اور مسلمانوں کا یہی عدل و انصاف دیکھ کر جو وہ کئی یہودی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے بچوں, چیپٹر ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو چکے. اب آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ صحیح سے سمجھ آئے. نوٹس میں بھیج رہی ہوں, وہ اپنی نیٹ کاپیز پہ اس کا کام مکمل کریں. اللہ حافظ.